بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا۔ آپ کا شکریہ۔ کتنے مقدمات؟ 18 مقدمات اور 32 دن کی راہداری ضمانت ایک رہنما کو دی گئی ہے۔ اس پر بات کریں گے جناب کہ یہ ضمانتوں کی فیکٹریاں، بلکہ ایک ہی فیکٹری ہے جہاں سے بہت زیادہ ضمانتیں دی جا رہی ہیں۔ ویسے ضمانت ہر ملزم کا حق ہوتا ہے، اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے دو خبریں، ایک انتہائی اچھی خبر اور ایک انتہائی بری خبر۔ آغاز کرتے ہیں جناب اچھی خبر سے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج ہے، وہاں جو 100 انڈیکس ہے وہ 69,000 کی سطح کو بھی عبور کر گیا، اور آج جب کاروبار بند ہوا تو پاکستان اسٹاک ایکسچینج 69,619 پوائنٹس پر بند ہوا۔ گزشتہ ایک سال کے دوران 30,000 پوائنٹس کا اضافہ ہوا، جو کہ ریکارڈ ہے۔ میرا خیال ہے شاید اگر عالمی نہیں تو ایشیا میں یہ ضرور ریکارڈ ہوگا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ گزشتہ ایک سال کے دوران اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاری کرنے والوں کا اعتماد پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے بڑھا ہے۔ آج ایک وقت ایسا بھی تھا جب یہ اسٹاک ایکسچینج کے جو 100 انڈیکس ہے یہ 69,700 پوائنٹس تک چلا گیا تھا، لیکن جب یہ بند ہوا تو 69,619 پر بند ہوا۔ ایک اچھا، بہت مثبت اشارہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ روز آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے سعودی ولی عہد سے ملاقات کی، وہ سعودی عرب کے دورے پر ہیں۔ اس کے مثبت اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوئے ہیں۔ جو بری خبر ہے وہ بھی کراچی کے حوالے سے ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا شہر، اکنامک ہب، پاکستان کی معاشی شاہ رگ، وہاں ایسے لگتا ہے کہ جیسے سندھ حکومت کراچی میں اور دیگر جو سندھ کے علاقے ہیں وہاں امن و امان کی صورتحال کو قابو کرنے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ سندھ میں کچے کے ڈاکو ہوں، بتہ خوری ہو، دیگر جرائم پیشہ افراد کی جرائم کی کارروائیاں ہوں، حکومت ناکام نظر آتی ہے۔ دوسری جانب کراچی جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر، جس طرح میں نے بتایا ہے، وہاں صرف رمضان کے مہینے میں 18 افراد کو ڈکیتی کی وارداتوں کے دوران مزاحمت پر قتل کیا گیا ہے۔ 18 افراد صرف رمضان میں۔ جو زخمی ہوئے ہیں وہ اس سے الگ، جن سے رقم یا دیگر چیزیں لوٹی گئی ہیں وہ وارداتیں الگ ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ 1600 کے قریب موبائل جو ہیں وہ چوری یا چھینے گئے ہیں۔ درجنوں کے حساب سے موٹر سائیکلیں چوری ہوئی ہیں یا چھینی گئی ہیں۔ اسی طرح کروڑوں کی آج بھی ایک واردات ہوئی ہے جس میں 2 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، بلکہ میں تو کہوں گا رمضان کے مہینے میں شہید ہوئے ہیں، اور ان سے کوئی تقریباً 1.5-2 کروڑ روپیہ چھینا گیا ہے۔ کراچی جیسے شہر میں اب حکومت سندھ میں یہ تیسری ٹرم ہے، شاید پتہ نہیں چوتھی ٹرم ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ میں، لیکن بڑے دکھ اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ کراچی جو ہے وہ دن بدن قتل و غارت گری کا ایک گڑھ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہماری تمام ہمدردیاں جو ہیں وہ کراچی میں رہنے والے تمام بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ رکھے، اور دعا یہ بھی ہے کہ حکومت ان شر پسندوں، ان جرائم پیشہ عناصر کا کلا کما کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ کچھ ایسی ہی صورتحال خیبر پختونخوا میں، یہاں بھی حالات کچھ بہتر نہیں ہیں۔ یہاں پر بھی بتہ خوری اور دہشت گردی کی وارداتیں بڑے تواتر کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ پورے پاکستان کے تمام شہریوں کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، آمین۔
جناب اب آپ سے بات ہوگی وہ جو معاملہ ہے 18 مقدمات اور 32 دن کی ضمانت، اور وہ بھی راہداری ضمانت، راہداری پشاور سے لاہور پہنچنے کے لیے، ٹرانزٹ بیل جسے کہتے ہیں۔ جی ہاں، میاں اسلم اقبال، آپ نے نام سن رکھا ہوگا، آپ جانتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ایک ووکل رہنما ہیں، جن پر متعدد مقدمات ہیں، 9 مئی کے حوالے سے دیگر مقدمات ہیں، کافی عرصے سے وہ روپوش ہیں۔ ایک مرتبہ پہلے پشاور سے انہیں ضمانتیں دی گئیں متعدد مقدمات میں، اس کے باوجود وہ لاہور میں کسی عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ آج ایک مرتبہ پھر پشاور ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب نے انہیں 18 مقدمات میں سفری ضمانت دی ہے میاں اسلم اقبال کو، اور تاریخ دی ہے کہ وہ 10 مئی تک وہ متعلقہ عدالت میں پیش ہوں، رجوع کریں متعلقہ فورم سے، اور خبردار کیا اس دوران کہ انہیں گرفتار نہ کیا جائے۔ اب پتہ نہیں، خیبر پختونخوا کی حکومت تو یقیناً ان کو گرفتار نہیں کرے گی، لیکن میرے علم میں نہیں ہے کہ ہائی کورٹ کا یہ حکم پنجاب پر بھی لاگو ہوتا ہے، ہونا تو چاہیے، لیکن کیا میاں اسلم اقبال کو پنجاب میں داخل ہوتے وقت گرفتار کیا جائے گا یا کیا جا سکتا ہے یا نہیں، کسی اور مقدمے میں گرفتار کیا جا سکتا ہے یا نہیں، وقت بتائے گا۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ آپ جانتے ہیں گزشتہ تقریباً 1.5 ماہ کے دوران سینکڑوں کی تعداد میں ضمانتیں دی گئی ہیں۔ بہت سے ایسے لیڈر صاحبان ہیں جو کہ پہلے روپوش تھے پشاور ہائی کورٹ کے، وہاں سے دھڑا دھڑ ضمانتیں ان کو دی گئیں۔ جس طرح میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ضمانت لینا ہر ملزم کا حق ہے، ضمانت دینا عدالت کا اختیار ہے، لیکن جس انداز سے یہ ضمانتیں دی گئی ہیں، آپ کو یاد ہوگا ابھی تقریباً 1 ہفتہ پہلے حماد اظہر جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک اور رہنما ہیں، ان کو 51 مقدمات میں تقریباً 8 سے 10 منٹ کے اندر اسی طرح ضمانت دی گئی، اور کہا یہ جاتا ہے کہ جج صاحب وہ دیر سے پہنچے عدالت میں، اور جج صاحب ان کا انتظار کرتے رہے، یہاں کہ عدالتی اوقات کار ختم ہو گئے تھے، اس کے باوجود انتظار کیا، وہ آئے، ان کو ضمانت دی، اور اس کے بعد انہوں نے حماد اظہر نے پشاور میں پریس کانفرنس بھی کی۔ تو اب ایسی صورتحال میں ایک عام تاثر جاتا ہے کہ شاید پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے یہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے لیے سہولت کاری کی جا رہی ہے، اور یہ سلسلہ جاری ہے، جبکہ آج ہی پشاور ہائی کورٹ کے سبکدوش ہونے والے چیف جسٹس محمد ابراہیم خان، جو کہ 14 اپریل کو ریٹائر ہو جائیں گے اپنی مدت ملازمت پوری کر کے، وہ جنہوں نے سپریم کورٹ میں خط بھی لکھا تھا اپنی سپریم کورٹ میں تقرری نہ ہونے کا جس میں گلہ یا شکوہ کیا تھا، محمد ابراہیم خان کے اعزاز میں آج ایک فل کورٹ ریفرنس ہوا، جس میں انہوں نے کہا کہ اگر اپنے یعنی جج کے حیثیت یا منصب پر بیٹھے ہوئے اگر انہوں نے کسی کی داد رسی نہیں کی تو وہ قیامت کے روز ان سے پوچھ سکتا ہے۔ یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ ہر شخص کو انصاف ملے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، اور محمد ابراہیم خان کے بارے میں عام تاثر یہ ہے کہ وہ ایک انتہائی خدا کا خوف رکھنے والے دیانتدار اور ایماندار جج ہیں۔ بہرحال پبلک پرسیپشن جو ہے وہ کچھ اور ہے، لیکن میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ وہ واقعی ایماندار اور دیانتدار شخص ہیں۔ باقی سیاست میں سیاسی مقدمات جب آپ سنتے ہیں تو پھر آپ پر تنقید بھی ہوتی ہے، اسی بات کا اظہار آج انہوں نے اپنے خطاب میں بھی کیا کہ انہیں ایک مخصوص سیاسی جماعت کے ساتھ منسوب بھی کیا گیا۔ تو بعض فیصلے آپ ایسے کرتے ہیں جس کے باعث لوگوں میں یہ تاثر جاتا ہے کہ جناب شاید آپ کا جھکاؤ کسی مخصوص سیاسی جماعت کی طرف ہے۔ باقی اللہ جانے اور آپ جانے، یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ جس طرح آپ نے کہا کہ اگر آپ نے کوئی بطور جج کوئی زیادتی کی ہے تو قیامت کے دن اس کا حساب تو دینا پڑے گا۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔